عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق رواه أحمد. عن عائشة، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہا قالت، کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ، جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی عز وجل بأہل بیت، کسی گھر والوں کے ساتھ، بیت گھر کو کہتے ہیں اور اہل بیت گھر والے، کسی گھرانے کے ساتھ، خیرن بھلائی کا، یعنی جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی گھر پہ یا کسی گھرانے پہ بھلائی ہو، ادخلا، داخل کر دیتا ہے، علیہم، ان پر، الرفق، نرمی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں، یعنی اس گھرانے کے اندر جو چیز پرویل کرتی ہے، جو اس گھرانے کا ایک عام اصول ہے یا اس گھر کے افراد کے آپس کے تعلقات نرمی پر مبنی ہیں، تو وہاں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، گویا ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ خود اپنی زندگی میں اپنے گھرانے میں والد کے گھر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی نرمی اور شفقت کو دیکھتی رہی، اور پھر آپ کے اپنے اخلاق و مزاج کے اندر بھی وہ نظر آتی ہے۔ کون تھی حضرت عائشہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ ان کا جو نسب بیان کیا جاتا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق، قریشیہ، تیمیہ، مکیہ۔ ان کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے، نام عائشہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہیں، قریشیہ ہیں یعنی خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہیں، تیمیہ ہے، ان کے قبیلہ تیم کی طرف ان کی نسبت ہے، اور مکیہ ہیں کیونکہ مکہ میں پیدا ہوئی۔ والد اور والدہ دونوں ہی صحابی تھے، دادا کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت فاطمہ سے 8 سال چھوٹی تھی، مکہ میں پیدا ہوئی، اور اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، یعنی مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی، یعنی حضرت ابوبکر اسلام لا چکے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبوب تھی، اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمرو بن العاص جو 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ انہوں نے پوچھا مردوں میں سے؟ فرمایا اس کا باپ۔ اور صحابہ کرام کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ تھی کہ آپ حضرت عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لہذا روایات میں آتا ہے کہ جس دن آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوتے، صحابہ کثرت سے آپ کے ہاں تحائف بھیجتے تاکہ آپ کی خوشی حاصل کر سکیں۔ اور متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عائشہ آ گئی، یعنی رخصتی ہو گئی، جو کہ جنگ بدر کے بعد ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدر کا موقع جو تھا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا، تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، اور شوال ہی میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں رخصتی ہوئی تھی، تو ان کو شوال کا مہینہ بہت پسند تھا۔ بہرحال آپ اس وقت عمر میں چھوٹی تھی اور کھیلنے سے دلچسپی تھی۔ وہ اپنے بارے میں خود کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو میں سہیلیوں کے ساتھ، گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اور جب آپ تشریف لاتے تو میری سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی، تو آپ ایک ایک کو ڈھونڈتے اور کہتے کہ تم کھیلو، یعنی کھیلنے کو انکریج کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک نبی ہیں اور آپ کا گھرانہ جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ ہے، لیکن عمر کی رعایت رکھتے ہوئے کہ اس عمر میں ایک بچی کے شوق کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ باپ کے گھر سے آئی ہیں اور ابھی طبیعت میں وہ سنجیدگی نہیں ہے، بچپن سے انتہائی ذہین تھی، لیکن یہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مزاج کا کتنا اعتبار کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے ان کو، اور نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ ان کی دوستوں کو بھی انکریج کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب ایک موقع پر ایک وفد مسجد نبوی میں آیا اور حبشیوں کا تماشا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں
آپ کے کندھے پہ سر رکھ کر دیکھتی رہی. اس وقت تک آپ کھڑے رہے جب تک میں تھک نہ گئی، جب تک میں نے نہ کہا کہ ہاں اب بس. خود بھی آپ نے دیکھا اس کھیل کو اور حضرت عائشہ کو بھی دکھایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور موقع جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو حضرت عائشہ اور حضور کے درمیان کچھ بات چل رہی ہے اور حضرت عائشہ غصے سے بول رہی ہیں، تو حضرت ابوبکر دیکھتے ہی حضرت عائشہ کی طرف دوڑتے ہیں کہ ان کو ایک لگائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے آ جاتے ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر واپس چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو عائشہ میں نے تمہیں کیسے بچایا. اب یہ ہے نرم مزاجی کا ایک بہترین نمونہ. بہت ابتدائی عمر میں آپ سے نکاح ہو گیا تھا اور پھر شادی ہوئی، تو براہ راست آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا انہیں موقع ملا، اور یہ وجہ ہے کہ بعد کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین معلمہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں مختلف صحابہ کرام اور جو آپ کے شاگرد ہیں وہ اپنا اوپینین کیا دیتے ہیں یا آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. عروہ بن زبیر جو ہیں یہ مدینہ کے مفتی رہے ہیں آگے جا کر، آپ کے بھانجے بھی ہیں. انہوں نے سب کچھ حضرت عائشہ سے سیکھا بنیادی طور پر، یعنی حضرت عائشہ ان کی معلم تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کی صحبت میں رہا، یعنی کہ کئی سال تک میں ان کے پاس رہا. میں نے کبھی کسی کو کسی آیت، کسی فریضے، کسی سنت، کسی شعر، کسی لڑائی، کسی حسب نسب میں، کسی فیصلے یا طب میں آپ سے بڑا عالم یا روایت کرنے والا نہیں دیکھا. یہ ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا علم تھا آپ سے بڑھ کے میں نے کسی اور میں اتنا علم نہیں دیکھا. میں نے پوچھا خالہ جان طب کہاں سے سیکھی آپ نے؟ فرمایا میں بیمار ہو جاتی، میرے علاج کے لیے کوئی چیز بیان کی جاتی، یا کوئی اور بیمار ہو جاتا اس کے لیے کوئی دوا بیان کرتا، میں لوگوں سے سنتی کہ بعض کو دوائی وغیرہ بتا رہے ہیں، تو میں ان سب چیزوں کو زبانی یاد کر لیتی تھی. لکھنے پڑھنے کے لیے اتنی کاپیاں تو نہیں تھی ہمارے سر، بھر بھر کے رکھ دیتے اور پھر اس کے بعد یاد کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب عمل کا وقت آئے تو سب غائب. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی علاج بتاتا، کسی اور کو بتاتا، یا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی لسننگ کیسی تھی، صرف سنتی نہیں تھی، سن کے پھر اس کو محفوظ کر لیتی تھی. عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے بہت سے علم کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا، یعنی اتنا کچھ سیکھا کہ بہت کچھ مجھے پوچھنا بھی نہ پڑا. امام مسروق جو ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں. ان سے پوچھا گیا کیا حضرت عائشہ میراث کا علم اچھی طرح جانتی تھی، یعنی علم وراثت؟ تو مسروق کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ میراث کے بارے میں سیدہ عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگ صحابہ کرام کو دیکھا، یعنی عمر میں بھی بڑے اور علم میں بھی بڑے، کہ وہ ان سے میراث کے بارے میں پوچھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی اور ہم نے اس مسئلے کے بارے میں سیدہ عائشہ سے پوچھا تو ہم نے اس مسئلے کا علم ان کے پاس پایا. کبھی ہمیں محرومی نہیں ہوئی کہ ہم جائیں کچھ پوچھنے کے لیے اور وہ کہیں کہ میں نہیں جانتی. اور کہا جاتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ کے علم کا تمام عورتوں سے موازنہ کیا جائے تو ان کا علم بڑھ کر ہوگا، یعنی دور نبوت کی جتنی بھی خواتین تھیں یا بعد کے زمانوں میں بھی دین کا علم جتنی بھی عورتوں کے پاس ہے ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس پر حضرت عائشہ کا علم جو ہے وہ حاوی ہوگا، بھاری ہوگا. پھر اسی طرح عطا ابن ابی رباح وہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سب لوگوں سے زیادہ فقیہ اور عام مسائل میں سب لوگوں سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ علم میں بہت آگے تھی، عمل میں بھی بہت آگے تھی، یعنی جو کچھ پاس ہوتا وہ صدقہ کر دیتی تھی. سیدنا عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا کہ وہ 70,000 تقسیم کر رہی ہیں. اب یہاں درہم دینار کا لفظ نہیں اس لیے میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتی کہ 70,000 تقسیم کر رہی ہیں اور خود اپنی قمیض کے گریبان کو پیوند لگا رکھا ہے، یعنی دینے میں اتنی آگے تھی اور اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھول جاتی. ایک دفعہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ کے پاس 1,00,000 درہم بھیجے. عروہ کہتے ہیں کیونکہ بھانجے ہیں پاس ہی رہتے تھے، عروہ کہتے ہیں اللہ کی قسم شام نہ پڑنے دی کہ سب تقسیم کر دیے. آپ کی کنیز نے کہا کاش اگر آپ 1 درہم کا ہمارے لیے گوشت خرید لیتی. تو انہوں نے کہا اگر تو یہ بات نہ کہتی تو کیا ہوتا، یعنی اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا.
یا اگر کہنا تھا تو جب پہلے کہتی، اب جب دے چکے تو دے کے کیا پچھتانا. اور بہت سے واقعات ان کی سخاوت کے. پھر اسی طرح روزے کثرت سے رکھتی تھی. حج کا بھی بہت شوق تھا، اور ان کے مقام کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں. کہتی ہیں کہ انہیں بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو ان پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے. یعنی آپ تو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جبریل پاس سے انہوں نے سلام دیا تو پھر آپ نے آگے پہنچایا اور پھر بہت اچھی طرح جواب دیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. زیادہ احسن انداز میں جواب دیا اور کہا جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فصیح لسان تھی، یعنی بولنے میں بہت اچھی تھی. اور ان کے بارے میں معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ واللہ ما سمعت قط ابلغ من عائشہ، اللہ کی قسم میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ کلام کرتے ہوئے نہیں سنا. احنف بن قیس جو خود ایک بہت بڑے فصیح و بلیغ انسان ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کے خطبے سنے ہیں. میں نے اللہ کی مخلوق کے منہ سے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کلام نہیں سنا. یعنی میں نے خلفاء کے خطبے بھی سنے اور حضرت عائشہ کا کلام بھی سنا ہے، لیکن جو کلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا. اور حافظہ اتنا اچھا تھا کہ بعض اوقات مسلسل اشعار سنایا کرتی تھی جو مختلف قصائد کے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے لبید بن ابی ربیعہ کے 1000 شعر یاد کیے ہیں. یعنی حضرت عائشہ کو بے شمار شعر یاد تھے. اور پھر لوگوں کو تلقین کرتی تھی کہ لوگوں اپنے بچوں کو شعر سکھاؤ، اپنے بچوں کو شعر سے سیراب کرو، اس سے ان کی زبانوں میں مٹھاس پیدا ہوگی. یعنی بہترین عربی زبان جب آئے گی جب عربی کلام ان کو آئے گا، یعنی ووکیبلری بڑھے گی. آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو ابتدا میں کیا سکھاتے ہیں؟ پوئٹری سکھاتے ہیں، نرسری رائمز، اور ابتدا میں نظمیں وغیرہ بچوں کو یاد کراتے ہیں. پھر اسی طرح عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کو کوئی چیز درپیش آتی تو فوراً شعر سے جواب دیتی. یعنی باتوں میں بھی ان کے بہت سے شعر ہوتے. اور اسی طرح جب کوئی عورت شادی ہو کر آتی تو اس کو بھی نصیحت کرتی، جو رشتے کی تلاش میں ہوتا اس کو بھی نصیحت کرتی. ایک موقع پہ کہتی ہیں کہ نکاح ایک بندھن ہے، تم میں سے ہر ایک کو خوب دیکھ لینا چاہیے کہ اپنی بچی کو وہ کس کے ساتھ باندھ رہا ہے. اور اسی طرح یہ بھی کہتی کہ چھوٹی عمر کی بچی کی دلچسپی کا لحاظ رکھو اور اندازہ لگایا کرو جو کھیل کود میں دلچسپی رکھتی ہے، یعنی اس کے لیے ویسا ہی ماحول فراہم کرو. اسی طرح شادی شدہ خواتین کو بھی نصیحت کرتی کہ تم اپنے خامدوں کے لیے دل میں گھر کر جانے والی خوشبو استعمال کیا کرو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی روایت کرتی ہیں. آپ نے جو حدیث فرمائی ہے کہ دنیا ایک ساز و سامان ہے اور بہترین چیز اس میں نیک عورت ہے. پھر اسی طرح رزق کے بارے میں لوگوں کو کہتی ہیں کہ دنیا کے کونوں میں رزق تلاش کرو. یعنی ایک جگہ بیٹھے نہ رہو، اگر ایک جگہ نہیں ہے تو اس کے لیے کہیں اور چلے جاؤ. یہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ دنیا کے کونوں میں رزق تلاش کرو. پھر اسی طرح اور بھی آپ کے بہت سے زرعی اقوال ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے پناہ ذہین اور صاحب علم خاتون تھی. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے یہ حدیث روایت ہے کہ کسی خاندان میں جب اللہ تعالی بھلائی چاہتے ہیں تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں. اگلی حدیث ہے ان ابی الدرداء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من الخیر ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخیر رواہ الترمذی. ان ابی الدرداء ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جو کوئی اعطیا دیا گیا حظہ اپنا حصہ من الرفق نرمی میں سے فقد پس تحقیق اعطیا دیا گیا حظہ اپنا حصہ من الخیر خیر میں سے ومن حرم اور جو محروم کیا گیا حظہ اپنے حصے سے من الرفق نرمی سے فقد حرم
پس تحقیق وہ محروم کیا گیا، حظہ اپنے حصے سے، من الخیر خیر کے۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا کتاب البر والصلۃ۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد پھول اگاتا ہے، اور اگر انسان لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کانٹے بوتا ہے، اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ اور اس میں آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق، جو محروم کر دیا گیا نرمی سے، یحرم الخیر، وہ محروم کر دیا گیا خیر سے، بھلائی سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ یعنی دنیا میں بعض اوقات جب ہمیں کوئی خیر نہیں ملتی یا خیر ہم سے دور ہوتی تو ہم بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ یعنی ہم جب کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کن کن چیزوں سے مجھے محرومی نظر آتی ہے، کیا چیزیں ہیں میری زندگی میں جو میں چاہتی ہوں کہ مجھے ملیں۔ پھر آپ اندازہ کریں، خود ہی انالائز کریں کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل پا رہی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں تقدیر میں نہیں، قسمت، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تقدیر ہمارے اوپر اثر ضرور کرتی ہے، لیکن اس کا حصہ 10% ہے، اور باقی 90% حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے لیے رکھا ہے۔ بندوں کو آزادی دی ہے اور ان کے عمل اس میں اثر رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹک رہا ہے۔ کیا مطلب کہ ہمارے بہت سی محرومیاں جن کو ہم صرف تقدیر کا حصہ کہہ دیتے ہیں، اس میں ہمارا اخلاق بھی شامل ہوتا ہے۔ تو ہم سب اپنے اوپر خود غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک خیر جو مجھے ملنے والی تھی صرف اس لیے مجھ سے دور ہو گئی یا رہ گئی کہ میں نے اس وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، یا اخلاق جو ہے اس میں کمی کی، اور اخلاق کا پہلا سبب یعنی نرمی میں۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یا عائشہ ان اللہ رفیق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ ان عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، زوج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، رفیق، نرمی کرنے والا ہے، یحب الرفق، نرمی پسند کرتا ہے، ویعطی، اور دیتا ہے، عطا کرتا ہے، بخشتا ہے، علی الرفق، نرمی پر، یعنی نرمی کی وجہ سے، ما لا، جو نہیں، یعطی، وہ عطا کرتا، علی العنف، سختی پر، وما لا، اور جو نہیں، یعطی، عطا کرتا، علی ما سواہ، اوپر اس کے جو اس کے سوا ہو۔ یعنی جو چیز نرمی سے مل سکتی ہے وہ اس کے سوا کسی دوسرے طریقے سے مل ہی نہیں سکتی۔ رواہ مسلم کتاب البر والصلۃ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ یعنی انسان کو نرمی کے ذریعے وہ کچھ مل سکتا ہے جو نرمی کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے مل ہی نہیں سکتا، پا ہی نہیں سکتے۔ تو ہم سب کو پانے کے لیے اس زندگی میں، اور آخرت تو پھر آخرت میں بھی پانے کے لیے
کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے، خیر، برکت، نعمتیں، کیا کرنا ہوگا؟ اپنے رویوں میں نرمی اور لچک لانی ہوگی. نرمی اور لچک. اور نرمی اور لچک کہاں کہاں؟ بات میں بھی، لہجے میں بھی، لین دین میں بھی، لوگوں کی زیادتیوں اور سختیوں پر بھی، اور پھر اسی طرح چال میں بھی. کیونکہ نرمی صرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم پکڑ کے نرم کر لیں گے کوٹ کے یا توڑ کے. یہ ہمارے اپنے مزاج کے اندر خود کو خود توڑنا پڑے گا. اور سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اپنی گفتگو ہے، کہ ہم جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان اليہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک قال وعلیکم فقالت عائشة السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشة علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمع ما قلت رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فیہ رواہ البخاری. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ان الیہود، بے شک یہود، اتوا آئے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالوا تو وہ کہنے لگے، السلام علیکہ آپ پر موت ہو، قال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعلیکم اور تم پر بھی. فقالت عائشہ تو کہنے لگی عائشہ، السلام علیکم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعلیکم کہہ کے خاموشی اختیار کر لی، تو حضرت عائشہ نے خوب جواب دیا، السلام علیکم تم پر موت ہو، ولعنکم اللہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، وغضب علیکم تم پر اللہ کا غضب ٹوٹے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہلن ٹھہر جاؤ یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، علیک بالرفق تم پر لازم ہے نرمی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اور داد دیتے، خوب سنائی، بہت اچھا کیا، منہ توڑ جواب دیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. نہیں، اب آپ دیکھیے کہ آپ بیچ میں پڑھتے کہتے عائشہ رک جاؤ، نہیں، نرمی نرمی، بجائے اس کے کہ ان کو کچھ کہیں جنہوں نے غلط زبانی اختیار کی، آپ اپنے گھر کی خبر لیتے اور کہتے نہیں، نرمی، علیک بالرفق وإیاکی اور بچو تم، والعنف اور سختی سے، والفحش اور فحش سے یعنی بے حیائی سے. بے حیائی اس میں کیا تھی؟ لعنت اور غضب کی بات. قالت کہنے لگی، اولم تسمع جسٹیفیکیشن دینے لگی، کیا آپ نے سنا نہیں ما قالو جو انہوں نے کہا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں جو کہہ رہے تھے؟ قالا آپ نے فرمایا، اولم تسمعی کیا تو نے نہیں سنا؟ ما قلت جو میں نے کہا ہے، تمہیں ان کی بات تو سنائی تھی، میری نہیں سنائی تھی. رددت علیہم میں نے ان کو جواب دے دیا، فیستجاب لی تو دعا قبول کی جاتی ہے میرے لیے، فیہم ان کے معاملے میں، ولا یستجاب لہم اور نہیں دعا قبول کی جاتی ان کی، فیہ میرے معاملے میں. جو انہوں نے مجھے بد دعا دی وہ قبول نہیں ہوگی، ہاں جو میں نے جواب میں کہا وہ قبول ہو جائے گا. یعنی جو کسی کے لیے برا کرتا ہے دراصل اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو اسے بخاری نے روایت کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، السلام علیکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو عائشہ، نرم خوئی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو. انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ یہود کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پہ لوٹا دی. میری ان کے بارے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، قال کہ آپ نے فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء، بے شک نرمی نہیں ہوتی کسی چیز میں، الا مگر زانہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، ولا ینزع من شیء اور نہیں نکالی جاتی کسی چیز سے، الا شانہ
مگر اس کو بدنما بنا دیتی ہے، عیبدار کر دیتی ہے۔ رواہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال دی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ یعنی جہاں نرمی ہوگی وہاں خوبصورتی ہوگی، رنگ و خوشبو ہوگی، اور جہاں سے نکل جائے گی وہ چیز جیسے پھول سوکھ جاتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، بے روح ہو جاتا ہے۔ تو جس انسان کے اندر نرمی ہوگی اس کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہوگی، اور جس میں سختی ہوگی اس کے اندر وہ اخلاق کی خو نہیں ہوگی۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو، بمن، اس کے بارے میں جو یحرم، حرام ہے، علی النار، آگ پر، و، اور، بمن، ساتھ اس کے جو تحرم، حرام ہے، علیہ، اس پر، النار، آگ، علی کل قریب، اوپر ہر قریب کے، ہین، نرمی کرنے والے کے، سہل، آسانی کرنے والے کے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ یہ ہر اس شخص پہ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا ہے۔ گویا دنیا کے فائدے تو نرمی سے ملتے ہی ہیں، آخرت کا بہت بڑا فائدہ نرمی سے جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے اور وہ جہنم پہ حرام ہے، یعنی جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں سکتی، اسے چھو ہی نہیں سکتی، اور وہ جہنم کی آگ میں جا ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک بات کو تاکید کے ساتھ دو انداز میں کہا گیا، وہ جہنم پہ حرام ہے، آگ اس پہ حرام ہے، اور وہ کون ہے؟ جو قریب ہے، یعنی آپ اس کے پاس ہو یا وہ آپ کے پاس ہو تو آپ میں اور اس میں ایسا ڈسٹینس نہ ہو کہ آپ اپنے دل کی بات اسے نہ کہہ سکیں یا وہ آپ کو نہ کہہ سکے، یعنی قربت محسوس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نرم ہو، اور پھر لوگوں کے لیے آسانی کرے، مشکلات نہ پیدا کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن انتہائی مشکل بن جاتا ہے، چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے لیکن بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ تو اس میں کرنے کی چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہو، معاملے میں نرمی کرنے والا ہو، اور لوگوں کے لیے قریب ہو، یعنی ایک ریپلشن نہ ہو اس کے اندر لوگوں کی، اور وہ لوگوں کو اپنے سے بھگانے والا نہ ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلا ہوم ورک جو آپ کا تھا کہ 3 ایسی باتیں لکھیں جو دوسروں میں آپ کو اچھی نہ لگے، یہ تو پہلے ہفتے کا ہوم ورک تھا۔ پھر دوسرے ہفتے کا یہ تھا کہ ایسے مواقع پر آپ کا ریئیکشن کیا تھا، کیا ویسا جو کسی نے آپ کے ساتھ کیا برابر کا معاملہ تھا، اس سے بہتر کا تھا یا اس سے بدتر کا تھا، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے۔ اب اگلے ہفتے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں وہاں آپ دیکھیں کہ آپ کا معاملہ خواہ وہ آغاز میں ہو یا ریئیکشن میں ہو، نرمی پہ مبنی تھا یا سختی پہ مبنی تھا، یعنی منہ توڑ جواب دینے والا یا سن کے آرام سے بات کرنے والا۔ یعنی اس میں ہم پھر تھوڑا سا اور اسپیسیفک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے لہجے کو چیک کرنا ہے کہ کمانڈنگ تو نہیں، معاملے کو چیک کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکل تو نہیں پیدا کر رہے، اور پھر کیا ہم دوسروں کی بات سننے والے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے، آپ بتائیں نہ، کہیں نہ ہمیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر لیسن میں ہر جو ٹاپک ہے اس کی جو میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی ہوں، مثلا اخلاق کیا ہے، اس کی چھوٹی سی 2-3 لائنوں میں، لمبی کہانیاں نہیں لکھنی۔ نرمی سے مراد کیا، رفق کا معنی میں نے آپ کو لکھوایا، کیونکہ اگر آپ کو ڈیفینیشنز پتہ ہوں گی تو فوراً آپ باقی چیزیں خود ریلیٹ کر لیں۔ ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں پھر ان کو اپنے اپنے اعتبار سے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ صرف ڈیفینیشن لکھا کریں گے اور ہوم ورک لکھیں گے، یہ پرسنل گرومنگ کا ایجنڈا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔